قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ہمارے اس پروگرام کے موقر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے یہ باتیں لائی گئی تھیں کہ غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اور کچھ ابتدائی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اپنی شریعت کو پڑھتے ہیں. اپنی شریعت کو پڑھنے کے بعد جو باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ غریبی کا حل کیسے اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، کیا اصول اور کیا ضوابط ہیں، آپ کے سامنے آگے لائے جائیں گے انشاءاللہ اور آگے بیان کی جائیں گی. اس کا ایک ایک اصل آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ایک ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور یقین مانیے آپ عمل کرنے میں تردد نہیں محسوس کریں گے انشاءاللہ، پریشانی نہیں محسوس کریں گے. آپ کے اپنی طاقت کے بقدر آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، یقیناً آپ اس کا بہترین حل پائیں گے انشاءاللہ العزیز. غریبی کا حل کیسے، اس موضوع سے متعلق کچھ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی رکھوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں اور ان ضابطوں کو جب آپ نے بیان فرمایا تو ان اصولوں اور ان ضابطوں پر سب سے پہلے عمل کرنے والی قوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں غربت کیسی تھی، کس طرح کے ان کے ایام تھے، ان کے کھانے پینے کیسے تھے، ان کے گھرانے کیسے، ان کے گھرانوں کے اثاثے اور ان کے اشیاء وہ اپنے گھروں میں کیا رکھا کرتے تھے، ان کے لباس کیسے تھے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ ساری باتیں سن لینے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک قوم جو کھانے پینے کی محتاج، تن ڈھانکنے کے لیے چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کے محتاج، جن کے لیے چھت والی کوئی بات ہی نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرنے کے بعد کتنی پرسکون زندگی انہوں نے گزاری. یہ ہم جیسے انسان تھے، یہ ہم جیسے لوگ تھے، لیکن ان اصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں انہیں کسی طرح کی جھجک نہیں تھی. ایمان تھا ان کے پاس، یقین تھا ان کے اندر، اور انہوں نے ان اصولوں پر عمل کیا، اور پھر وہ ان کی زندگیاں کہاں تھی اور کہاں جا کر کے پہنچی. انشاءاللہ یہ باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ناموں پر ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں. ان کی زندگیوں میں جو مجاہدہ تھا، ان کی زندگیوں میں جو للہیت تھی، چونکہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ایک طرح کی دوری نظر آتی ہے کہ اس طرح کے اصول، اس طرح کے ضابطے، اس طرح کی ہدایات ہم سے میل نہیں کھاتی ہیں. ہماری نظریں کسی اور جگہ پر ہیں، ہم ایسے راستوں پر چل پڑے ہیں جس کی کوئی واضح منزل نہیں ہے، کوئی واضح ہدف نہیں ہے، کوئی واضح ٹارگٹ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس ایک منظم زندگی تھی، قابل عمل زندگی تھی، ان کے پاس ایک ہدف تھا. تو ان اصولوں پر عمل جب انہوں نے کیا تو اس کا نتیجہ انہوں نے بہت جلد ہی پا لیا. آج ان کے واقعات قرآن میں بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں. اہل علم نے تو یہاں تک خدمت کی کہ ان واقعات کو انہوں نے الگ سے جمع کیا، ترتیب دیا، تاکہ ہم پڑھیں اور ہم کو وہ چیزیں نصیب ہوں جو کسی دن ان کو بھی نصیب ہوئی تھی. میں غریبی کے حل سے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے آگے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، ان میں ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا شریعت میں فقر و فاقہ کو بہت عظیم کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے. فقر و فاقہ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک طبقہ، امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ سوء فہم کی وجہ سے، شریعت کو اپنے تئیں سمجھنے کی وجہ سے، شریعت کو کچھ الگ ڈھنگ سے سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ غریبی اور فقر و فاقہ یہ اصل کے اعتبار سے بہت اہم ہے، ایک اچھا کردار ہے، اسے نبھانے سے اللہ کے قریب وہ چلا جائے گا. اس وجہ سے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کھانے پینے میں انہوں نے اتنی کمی کر لی، اور کھانے پینے کی اشیاء میں ایسے انہوں نے ترتیب بنا لی کہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اچھی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، عمدہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ردی چیزیں کھانی چاہیے، برائے نام کھا کر کے بس ایسے رہ جانا چاہیے. اچھی چیزیں مل جائیں، تازہ چیزیں مل جائیں، تب بھی اس سے بے نیازی برتنا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، پیوند کاری کے ہی لباس پہننا، بغیر چپل کے رہنا سہنا، اور درویشی کے نام پر گلی کوچوں میں گھومنا پھرنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غریبی بڑی اچھی چیز ہے، فقر و فاقہ بہت اہم معاملہ ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بھی معاملہ رکھوں گا انشاءاللہ کہ فقر و فاقہ ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اگر عطا کر دی جائے اور آدمی کی زندگی معمولی ہو،
یقیناً اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن فقر و فاقہ کو خواہ مخواہ کے اپنے اوپر نافذ کر لینا، اللہ کی آنے والی نعمتوں کو ٹھکرا دینا، بالکل معمولی انداز کی زندگی گزارنے کا یہ معنی سمجھ لینا کہ اچھے کپڑے نہ پہنے جائیں، خوشبو نہ لگائے جائیں، بال سوار کے نہ رکھے جائیں، عمدہ چپل نہ پہنے جائیں، خالی پیر پھریں، گندے کپڑے پہنے، غذا اچھی نہ ہو، برائے نام ہو، معمولی ہو، ردی قسم کی ہو، اور بس روڈوں میں جا کر کے سو جانا، کہیں پلیٹ فارم میں جا کے رہ جانا، یہ سمجھنا کہ یہ درویشی ہے، یہ فقیری ہے، یہ اللہ کی ہاں پسندیدہ چیز ہے، یہ ان کا سوء فہم ہے۔ ان کی نیتیں اچھی ہو سکتی ہیں لیکن عمل ان کا شریعت سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اس سے متعلق بھی میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ امت مسلمہ میں یہ حوصلہ شکنی جو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہو چکی ہے، اس کا سد باب ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، ذہن سازی ہونی چاہیے۔ یہ امت مسلمہ یہ ایسی امت نہیں ہے جسے لوگ بھکاری کہیں، یہ مانگنے والی امت نہیں ہے۔ قرآنی آیات سے غلط سلط استدلال کر کے واقعات کو آپ علیہ السلام کے اور صحابہ کے ان کی زندگیوں کے کچھ حصوں کو لے کر کے اسے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لینا، اسی کو ایک اصول بنا لینا، شریعت نے اس طرز زندگی کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، اس کو بڑھا کے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ فقر و فاقہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقر و فاقہ اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ فقر و فاقہ سے متعلق اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب باتیں میں آپ کو ایک جا بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کا ایک ایک جز لوں اور آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو غریبی تھی، صحابہ کے ایک بڑی تعداد میں ایسا معاملہ کبھی نہیں تھا کہ غریبی کی انہوں نے اپنے آپ پر نافذ کیا ہو، غریبی کو اللہ سے مانگا ہو اور اس طرز زندگی کو بحال رکھا ہو، کبھی نہ اچھا کھایا ہو نہ اچھا پہنا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت میں لباس کی، عمدہ کھانے کی، اچھے مکان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ہاں، اس معاملے میں دنیا میں گم ہو جانا ایک الگ معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے سے مراد میں صرف ہمارے اس شہر کی یا ہمارے ہندوستان کی یا جو اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، عموماً ایک طرح کا جو ماحول جو ہر دور میں رہتا ہے، اسلام نے اس طرح کی چیزوں کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ حالات چاہے آج کے ہوں چاہے ما قبل کے حالات ہوں، غریبی سے متعلق، فقیری سے متعلق جس نے شعور کے ساتھ تاریخ کو پڑھا ہوگا، اور تاریخی معلومات کی اگر بات کریں تو قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن تاریخی معلومات بھی بہت عمدہ انداز میں فراہم کرتا ہے۔ آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ قرآن میں، احادیث مبارکہ میں، دیگر تاریخی کتابوں میں فقر و فاقہ کی وجہ سے عموماً بہت ساری خرابیاں جنم لی ہیں۔ مال کی کثرت کی وجہ سے، خوشحال لوگوں کی وجہ سے، جہاں عیاشی، بدمعاشی، بہت ساری غلط چیزیں، نافرمانیاں، معصیتیں وجود میں آتی ہیں، جہاں یہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرواتے ہیں بڑی تعداد میں صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگ، وہیں پر غریبی کی وجہ سے بھی بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں، بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں، بہت ساری خرابیاں جو ہے سامنے آتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں، کم ظرفی اتنی ہوتی ہے کہ اپنی عزت کا سودا کرتے ہیں، اپنی غیرت بیچ دیتے ہیں، خودداری ختم کر دیتے ہیں، اپنے آپ میں نہ مال محبوب ہے نہ فقیری محبوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا، رب العالمین کی بندگی میں، رب العالمین کی عبادت، اس کی عبودیت میں وہ کھرا اترے، حسب طاقت وہ عمل کرے، وہ اس کی کامیابی ہے۔ اصل کے اعتبار سے نہ مال، اصل کے اعتبار سے نہ فقر و فاقہ۔ غریبی کو لوگ ایک پیشہ بناتے ہیں، اسے اللہ کا تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ آگے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ ناظرین کرام، میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جب میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں اس کا ایک ایک جز میں آپ کے سامنے رکھوں اور دلائل کے ساتھ آپ کو پیش کروں، تاکہ یہ باتیں صرف فکری نہ ہو، محض ہماری اپنے جذبات نہ ہو، محض ہمارے یا کسی اور کے تجربات نہ ہو، صرف کسی کی رائے نہ ہو، بلکہ براہ راست رب العالمین کی بات ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ساری باتیں انشاءاللہ رکھوں گا۔ ابھی یہ وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد بہت جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے موضوع سے متعلق مزید باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام۔
مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یعنی مانا کہ تم الفت کو سزا لکھو گے، پیار کو آگ، محبت کو دغا لکھو گے، اور تم نے شیطان کو شیطان تو لکھا جامی، اس نئے دور کے انسان کو کیا لکھو گے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کہتا آ رہا تھا کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے مجمل انداز میں اختصار کے ساتھ پوائنٹ کی شکل میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بکھرے رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک ایک حصہ آپ کے سامنے لایا جائے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ نہ یہ کہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کر کے دیکھیں، اور زیادہ آپ محظوظ نظر آئیں گے، اور زیادہ خوش نظر آئیں گے، اور زیادہ سکون آپ محسوس کریں گے۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں ایک اہم بات کا بھی اضافہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت مسلمہ میں جہاں بہت ساری خرابیاں جنم لی، اس میں کچھ ہلکی پھلکی ہیں، کچھ بڑی ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں امت سے جو افراد کو نقصان پہنچائیں، کچھ نے تو اجتماعی طور پر نقصان پہنچائیں، کچھ غلطیوں نے عبادات میں نقصان پہنچایا، کچھ غلطیوں نے عقائد میں، اور کچھ غلطیوں نے امت مسلمہ کی ساکھ ہی ختم کر کے رکھ دی اور اسلام کی شبیہ خراب کر کے رکھ دی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی غلطیاں ہو گئیں جو عام لوگوں کے اندر اسلام سے متعلق اعتماد والا جو معاملہ تھا اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا۔ اللہ نے ایسے جید علماء پیدا فرمائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حرفاً اسے محفوظ رکھا، اور پورے ٹھوس دلائل کے ساتھ، جسے دیکھ کر کے انسانیت حیران ہو جاتی ہے۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی جو امت مسلمہ سے اجتماعی طور پر جو ہو رہی ہے اور جس کا خمیازہ بھگت رہی ہے امت، وہ ہیں ہر موضوع سے متعلق ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، من گھڑت باتیں، کسی کا کوئی قول، کسی کی کوئی بات، کسی کا کوئی نظریہ، اسے نبی کے نام پر، نبی کے احادیث میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا یہ جو پروگرام ہے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں، اس موضوع سے متعلق بھی
بہت ساری ضعیف روایتیں، بہت ساری موضوع روایتیں گھڑ دی گئی ہیں، پھیلا دی گئی ہیں۔ امت مسلمہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ گھر گھر میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں اس کی نشاندہی کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ غریبی کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو صحت پر مبنی ہیں، جو موثوق ذرائع سے ہمیں ملی ہیں، صحیح روایتیں ہیں، یہ غریبی کے حل کے لیے ہم کو بے نیاز کر دیتی ہیں۔ اتنا مواد، اتنا میٹیریل ہمیں فراہم کر دیتی ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پھر بالذات جو ہمارا موضوع ہے، اصل میں جو ہمارا یہ جو پروگرام ہے غریبی کا حل، میں اس موضوع کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، ورنہ دین کے ہر معاملے میں صحیح احادیث ہمارے لیے کافی ہیں۔ لیکن پھر بھی میرا جو موضوع ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق بھی قرآن مجید کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث ہمارے لیے کافی ہیں، بے نیاز کر دیتی ہیں۔ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضعیف اور موضوع روایتوں کا سہارا لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی روایتیں ضعیف اور موضوع، اس کا ایک بڑی تعداد میں اہل علم نے اس کو جمع کر کے رکھا ہے، لیکن کچھ ہیں جو مشہور ہیں، عام مسلمان بھی اس سے واقف ہے، عمل کرتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے، اس پر پابندی سے عمل کرتے رہتا ہے۔ ایسے میں وہ روایتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ضعیف روایتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اس موضوع کی صحیح روایتوں کا ہمیں صحیح علم نہیں ہو چکا ہے، اندازہ نہیں ہے۔ صحیح احادیث اس موضوع سے متعلق اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ آپ اپنی زندگی لگا دیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو آپ کی زندگی کے لیے نہ صرف کافی ہو جائیں گے بلکہ آپ خاطر خواہ پورے احادیث پر عمل نہ بھی کر سکیں گے۔ اس اعتبار سے پھر کیوں کر ہمیں ضعیف اور موضوع روایتوں کی حاجت ہو سکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ، باذن اللہ بڑی عمدگی کے ساتھ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی فضل سے، اس کی مدد خاص سے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں آپ ہم ہمارے گھروں کو بچا سکیں، غریبی سے متعلق نمٹ سکیں، نمٹا سکیں، اور پھر ہم اس دائرے کو آگے بڑھائیں حتیٰ کہ غیر مسلمین کی ذہن سازی ہو، ان کو بتلایا جائے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوتوں میں اس موضوع کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اس کے لیے بہت جگہ دیا کرتے تھے، اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے۔ ہماری دعوتوں میں، ہماری خطابات میں، ہماری تحریروں میں اس موضوع سے متعلق بہت کم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ہم آزادانہ انداز میں گفتگو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، فکری گفتگو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جذباتی گفتگو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی واضح پیغام نہیں دے پا رہے ہیں، ہم کوئی لائحہ عمل نہیں دے سک رہے ہیں، ہم نہ خود اپنے گھر کی غریبی کو ختم کر سک رہے ہیں، نہ ہم کسی کے گھر کی غریبی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن جو اصول اور ضوابط رب کائنات نے بیان کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، عمل کیا ہے، صحابہ کے سامنے لائے ہیں، صحابہ نے عمل کیے ہیں، غربت کا خاتمہ ہوا ہے، غریبی جو ہے نمٹی جا چکی ہے، اور ہمارے سامنے صدیوں کی تاریخ موجود ہے۔ ایسے میں اتنی ٹھوس اور اتنے قویم اور اتنے عمدہ اور اتنے صاف شفاف دلائل ہم کیوں کر لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پا رہے ہیں؟ کیوں کر ہم لوگوں کو نہیں بتلا پا رہے ہیں؟ اس میں بالآخر کس کا قصور ہے؟ اس میں ہم ذمہ داروں کا بھی، ہم علماء کا بھی، ہم سے ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذمہ داری نبھانے کا، ہمیں اللہ نے ایک سنہرا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں، اللہ اس خدمت کو قبول فرمائیں، ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نہ یہ کہ آپ خود اس پر عمل کریں، بلکہ آپ اپنی طاقت کے بقدر، اپنی جتنی آپ کے اندر حوصلہ ہے، آپ لوگوں کو بتلائیں، آپ لوگوں کو آگاہ کریں۔ آپ ایک طالب علم ہیں، آپ اپنے اسکول میں اپنے دوست احباب کو سنجیدہ ہوں، آپ غیر مسلم ساتھیوں کو بھی بتلائیں۔ آپ ایک لڑکی ہیں، ایک اسکول میں آپ پڑھتی ہیں، ایک کالج میں آپ پڑھتی ہیں، آپ اپنے سہیلیوں کے سامنے اس بات کو رکھیں۔ آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں، ایک خاتون ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسلمان ہیں، ان کو بھی، کوئی غیر مسلم ہے، ان کو بھی موقع مناسبت کے اعتبار سے حسب ضرورت آپ اس موضوع کو ان کے سامنے رکھیں۔ آپ ایک تاجر ہیں، آپ تجارت کے باب میں اس سے متعلق آگاہی حاصل کریں۔ آپ اپنے ماتحتین کو، آپ اپنے سرپرستوں کو، غیر مسلم دوست احباب کو، آپ کے دکان میں کام کرتے ہوں یا آپ کہیں کام کرتے ہوں، آپ آفس میں نوکری کرتے ہوں، آپ وہاں لوگوں کو بتلائیں، اس سے متعلق آگاہ کریں۔ اس ملک کی غریبی کے بحال کے لیے پورا ملک پریشان ہے، وزیر اعظم سے لے کر کے عام آدمی تک سب کا معاملہ ہے، لیکن اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، بن بنایا حل، واضح حل، قابل عمل حل۔ اس معاملے میں میں خود بھی اور آپ سے بھی اس کی درخواست کرتا ہوں، کا مطالبہ کرتا ہوں، بلکہ درخواست اور مطالبے سے بڑھ کر کے آپ کو اپنا فریضہ یاد دلاتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں، اس معاملے میں کم ہمتی کا شکار نہ ہوں، اس معاملے میں آپ
حوصلہ رکھیں, بلند ہمتی سے کام لیں اور مرعوبیت کا شکار نہ ہوں, احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. آپ لوگوں کو بتلائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو ناظرین اکرام, یہ سب باتیں آپ کے سامنے بالتفصیل آئیں گی. آخر میں آپ کے سامنے ایک اور بات بڑی تفصیل کے ساتھ بھی رکھوں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ غربت کا حل کیا ہے, غریبی کا خاتمہ کیسے کیا جائے. یہ ایک موضوع ضرور ہے, ایک مسئلہ ضرور ہے, لیکن صرف اس ایک مسئلے کے لیے اپنی زندگی نہ لگا دیں, صرف اسی کے لیے پریشان نہ ہوں, صرف اس دنیا کی غریبی کے خاتمے کے لیے اتنے فکر مند ہو جائیں کہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے غریب ہو جائیں, آخرت میں ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جائیں. وہاں ہمارے پاس عزت کا لباس نہ ہو, عزت کا گھر نہ ہو, عزت کا سلوک ہمارے ساتھ نہ کیا جائے. ایسی شامات ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے. اس کے لیے صرف تمنا سے کام نہیں ہوگا, بلکہ ہم کو اس دور میں, اس زندگی میں جتنی کچھ ہم محنت کرتے ہیں اور جتنا کچھ ہم حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم پر جنتی لباس ہو, ہمارے لقمے ہوں تو جنتی لقمے ہوں, ہمارے لیے جنت کے محل ہوں, ہمارے لیے جنت کی نہریں ہوں, ہمارے لیے جنت کا اعزاز ہو, وہاں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا شرف ہو. اس کے لیے ہم کو بڑی فکر کرنی چاہیے. اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں, اس کی بڑی فکر ہونی چاہیے. لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب دنیا کی غریبی کی خاتمے کی بات آتی ہے, دنیا کے غریبی کے حل کرنے کی بات آتی ہے, تو لوگ ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں کی تعداد میں جم جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اس کے ہر زاویے پہ غور کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے, جنت کے لباس کا وعدہ ہے, جنت کا چھت ملے گا, جنت کی روزی روٹی ملے گی, دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی منہ موڑ کے جاتے رہتا ہے, پیٹ پلٹ کر کے واپس جانے لگتا ہے, اس کی قدمیں پیچھے کی طرف جانے لگتی ہیں. یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس 2 دن سکھ کے ساتھ رہیں اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں دکھ کے ساتھ زندگی گزاریں, پریشانی کی زندگی گزاریں, رونے والی زندگی گزاریں, بھوک کی زندگی گزاریں, عذاب کی زندگی گزاریں. تو جتنا 2 دن کی زندگی میں ہم فکر مند ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس غریبے کے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے جس کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا اور جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہوگی, اور اس کی بھرپائی صرف ایمان سے ہی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جو باتیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں لائی جائیں گی انشاءاللہ, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کا ایک ایک نقطے پر, ایک ایک پوائنٹ پر آپ اس کو لکھیں, اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور قوی امید ہے, رب العالمین پر حسن ظن ہے کہ اگر ہم ذرا اس میں سنجیدہ ہو جائیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اپنی عملی زندگی میں لائیں, تو یہ خود اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے, اللہ نے ہم سے کام کروانا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدائی سے اس کی توفیق دے دی ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی درمندی کے ساتھ اور پھر بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ایک بات لے کر کے آپ غور کریں, اس پر سوچیں اور اس پر عمل کریں, اپنے بچوں کو ذہن سازی کریں. بہت ممکن ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ اس کا بہتر سے بہتر نتیجہ پائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین اکرام, وقت کی قلت کی وجہ سے اس بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور بہت جلد انشاءاللہ ہماری آپ سے ایک اور ملاقات ہوگی. اس ملاقات میں اس موضوع کی تفصیل آپ کے سامنے لائی جائے گی اور پھر آپ ایک ایک اس کا جز لیں اور تفصیلی معلومات لیں اور دلائل کے ساتھ پرکھیں, دلائل کے ساتھ غور کریں اور انشاءاللہ آپ کو شرح صدر ہوگا. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا